ٹھیک. اچھا زبیر صاحب، یہ جو امریکہ کا موقف ہے پاکستان کے حوالے سے، امریکہ کھل کے یہ کہہ رہا ہے، وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ہماری طرف سے صرف ایک پارٹی ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے اور بڑی زبردست طریقے سے کر رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی قیادت. یہ جو یونیک پوزیشن پاکستان نے لی، آبویسلی وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیگر ممالک بھی آفر کر رہے ہیں، ایون ٹرمپ صاحب نے کہا، لیکن ہم کسی اور سے کوئی مدد نہیں چاہتے، ہم صرف پاکستان کے تھرو یہ کر رہے ہیں. تو یقیناً یہاں پہ جو پاکستان کی سفارتکاری ہے یا جس طریقے سے پاکستان نے چیزوں کو مینج کیا ہے، اس کو ایک طرح سے تعریف تو بنتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بالکل تعریف بنتی ہے، اور میرا خیال ہے جو گڈ ول پاکستان نے ارن کی ہے صرف امریکہ کے حوالے سے نہیں، جو سائٹ پر بھی جو بیٹھے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں یا جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ان سب کی نظر میں پاکستان ہیز ارنڈ ویری پازیٹیو امیج، اور یہ ایک پاکستان کے لیے بہت اچھا شگون ہے. اور ظاہر ہے اس میں جو ملٹری اور سولین لیڈرشپ ہے اس کی دونوں کی ایفرٹس شامل ہیں. لیکن میرا اگر آپ نے مجھے صرف اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ کہہ کے آگے بات نہ کروں، جس طرح جو ریئل ایشوز ہیں اگر اس پر آپ اجازت دیں تو میں اس پر بھی بات کر لوں کہ اس وقت جو ایشو ہے، یہ صرف یہی سوال تھا کہ جی گڈ ول ہے یا نہیں. نہیں آپ کریں بات، جو آپ کا موقف آپ بات دیں کریں پلیز. کیونکہ میں نارملی جو سوال ہوتے ہیں اس کو جواب دیتا ہوں، تو جواب تو میں نے دے دیا کہ پاکستان ہیز ارنڈ گڈ ول، اور یہ ریمارکیبل اچیومنٹ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے. پاکستانی کیا، یورپین آپ لے لیں، میں نے جس طرح کہا کہ وہ جو ڈائریکٹلی جن کا انوالومنٹ نہیں ہے وہ بھی ظاہر ہے اس چیز کو مطلب پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے نا، بڑا کلیئرلی دیکھا جا رہا ہے کہ ایفرٹ کر رہا ہے. اس نے ہوسٹ کیا، وہ ایک کوئی اس کے پیچھے کتنا ایفرٹ ہوگا، تو آئی تھنک وہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا زبیر صاحب، جس طرح پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آبویسلی ڈپلومیٹک جو فرنٹ ہے اس کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، تعریف بھی کر رہی ہے. سعودی عرب نے کچھ جو ہمارے مالی معاملات کے حوالے سے تحفظات تھے، سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک اچھی خبر آئی ہے. یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے اس کے نتیجے میں وہ جو معاشی ایک پہلو ہے ہماری ملک کا یا ہماری سیاست کا، یا آپ ہماری معیشت کی بات کر لیں، وہ جو معاشی پہلو ہے وہ بھی ایڈریس ہو سکتا ہے اس ساری یہ جو سارے مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو ادھر بھی اس فرنٹ پہ بھی ہم بہتری دیکھیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے فائدہ ہو، لیکن جس طرح سعودی عربیہ کی بھی آپ نے بات کی کہ یو اے نے ہمارے سے پیسے واپس مانگے، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہو گیا تھا ہمارے فورن ایکسچینج فرنٹ پر. وہ سعودی عربیہ نے پہلے بھی وہ کرتا رہا ہے، ہماری مدد کرتا رہا ہے، اب بھی کیا. بٹ از اٹ دا وے ٹو گو فارورڈ؟ مطلب ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے عظیم ملک کے طور پر سب دنیا میں آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم وہی کر رہے ہیں جو پچھلے 70 سال میں ہم نے کیا تھا، کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن فرینڈلی کنٹریز اینڈ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک. چیزیں اس وقت درست ہونا صحیح ہوتی ہیں جب آپ اپنے ابیلٹی سے ارن کرتے ہیں، اپنے ایکسپورٹ سے ارن کرتے ہیں، آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتا ہے، اپنے لوکل انویسٹرز کانفیڈنس شو کرتے ہیں. وہ ہو نہیں رہا. اور ظاہر سی بات ہے اس جنگ کی وجہ سے نہیں، جنگ سے پہلے ہی سچویشن جو تھی وہ بہت خراب تھی. اب میں آپ کو صرف سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. $16 بلین ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں، جس میں $12.5 بلین جو تھے یو اے، سعودی عربیہ اور چائنا کے تھے، اور $3.5 بلین پچھلے 2 سال میں ہمیں ملے ہیں آئی ایم ایف سے. یہ ہو گئے برابر $16 بلین. اس کا مطلب پچھلے 4 سال میں ہم نے وی ہیو ناٹ ارنڈ اے سنگل پینی. کوئی ایک ملک آپ مجھے بتا دیں خطے میں، جو ظاہر ہے میں ایڈوانس کنٹریز کی تو بات نہیں کر رہا، میں سری لنکا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، ویتنام وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، مالدیوز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. کس کے پاس which country is totally dependent. ابھی آپ خود سوچیں کہ اب 12.5 بلین سے 12 بلین رہ جائیں گے 2 ممالک سے. اگر وہ 2 ممالک اگر واپس لے لیں، وہ ہماری ارننگز ہیں ہی نہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا دیں اور میں کہوں کہ دیکھیں جی میں نے اتنے پیسے میرے ہو گئے. So this is not the way the countries progress, and obviously over the last 70 years this has proved again and again and again. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جس طرح شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تھے 2022 اپریل میں، تو انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کشکول لے کے جاؤں اور لوگوں کو سعودی عربیہ یا یو اے کو یا کسی دوسرے ملک کو کہوں کہ جی پیسے دے دے. بٹ وی آر اسٹل ڈوئنگ دا سیم تھنگ.
اور اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. اس پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑا زبردست ہو گیا کہ یہ سعودی عربیہ سے آتے زبردست تو اس طرح سے ہو گیا کہ ہم اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا. بٹ ہماری ارننگ تو نہیں ہے ان کی. تو جب تک ہم اپنا سسٹم کو درست نہیں کریں گے, انٹرنل سسٹم کو, جس میں ٹیکس ہے, ریفارمز ہے, سن لیں میری بات, جس میں آپ کے پاور سیکٹر ہے جو آج کل آپ حشر ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے. آپ کو پنجاب میں آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے وہاں ایچ آئی وی ایڈز پھیل رہی ہے. بائی دا وے, اور یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس ہے, پاکستان فاسٹسٹ گروئنگ ہے ایز فار ایز ایڈز از کنسرن. تو کوئی بھی انڈیکیٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں معیشت کے حوالے سے یا ہیومن ڈیولپمنٹ, ہیلتھ یا ایجوکیشن کے حوالے سے, either it will be one of the it will be the worst or one of the worst. تو اگر آپ نے اس طرح سے آگے ملک کو لے کے جانا ہے, ایسے نہیں ہوگا. تو وزیر اعظم صاحب کو صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اس ملک میں بھی ابھی بیٹھ کے یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیوں اتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. ابھی جو پیٹرول کا کرائسس آیا تھا, کل جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ چاروں فیصلے جو تھے اس میں آپ نے اس قسم کے فیصلے یہ جو پاکستان کے عوام کے مفاد کے اگینسٹ سے ان کو اس قسم کی پرائسز ایڈ کی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا زبیر صاحب, آپ کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی سیاستدان ہیں, اور سیاستدان کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اب مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو لوکل سیاست ہے اس کا بھی اس میں پارٹ ہے؟ اور دوسرا obviously آپ کی دنیا پہ نظر بھی ہے, کیا یہ جو ایونٹ ہوا ہے ایران کے ساتھ وار والا, اور اس کے بعد جس طریقے سے اب سفارتکاری ہو رہی ہے کہ ایک معاہدہ ہو جائے, کیا وہ جو ایک ورلڈ آرڈر تھا یا وہ جو ایک روایتی اتحادی تھے اور بہت سارے بلاکس تھے, آپ کو دنیا ری شیپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ شکر ہے آپ نے جو ٹاپکس کی مناسبت سے میرے سے بھی سوال پوچھا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا, تو باقی دو جو ہمارے ظاہر ہے ساتھی ہیں ان سے میرے سے آپ نے سوال ہی یہ پوچھا تھا کہ پاکستان میں اس کے بعد کیا ہوگا, تو میں نے اپنے اس کے حساب سے ہی جواب دیا تھا. میں جو سوال ہوتا ہے, اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو نہیں سر, آپ کو اس لیے ادھر زحمت دی ہے کہ آپ کو پتا ہے, اس لیے تو سر آپ کو بلایا ہم نے. تو نہیں, لیکن آپ نے آخر میں جا کے نا کہ چلیں ان سے بھی پوچھ لیں یا بٹھایا ہے تو ان سے بھی ریلیٹڈ ایشو پر بات کر لیں. آئی تھنک ہماری نہیں سر, پہلا کوسچن بھی سر آپ سے ریلیٹڈ تھا سفارتکاری کے حوالے سے جو تھا, پر اینی وے پلیز آپ کیری آن سر پلیز. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈومیسٹک پالیٹکس امریکہ میں بہت زیادہ, اگر ہم دونوں کنٹریز کو اٹھائیں, ایران کو اور امریکہ کو, تو اس وقت امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس بالکل ڈفرینٹ ہے. ظاہر ہے وہاں ایک الیکٹورل پروسیس ہے, اس میں انہوں نے جانا ہے, مڈ ٹرم ایئر ہے یہ. اس وقت دونوں ہاؤسز میں ٹرمپ یا ریپبلکن پارٹی کی میجورٹی ہے, جس کی وجہ سے ٹرمپ اتنی سب چیزیں, اتنے سب فیصلے, بڑے فیصلے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جو جنرلی جو ان کی ریٹنگز اس وقت آ رہی ہیں اور جو بہت زیادہ خراب ہیں, اس سے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہی ول لوز بوتھ ہاؤسز, ہاؤس بھی اور سینٹ بھی. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے جو لاسٹ 2 ایئرز ہوتے ہیں, جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ سیکنڈ ٹرم میں ہوتا ہے, اور وہ اگر دونوں ادھر سینٹ میں اور ہاؤس میں میجورٹی لوز کر جائے تو ہی از لائک اے سٹنگ لیم ڈک پریزیڈنٹ, اینڈ دیٹ ول مین کہ 1 نومبر کے بعد ہم ایک بالکل ڈفرنٹ ٹرمپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جس طرح جنرل صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے ٹرمپ کے اوپر, تو ٹرمپ واحد پرسن آدمی ہیں اس وقت دنیا میں جن کی وجہ سے یہ سارا کرائسس کھڑا ہو. ادروائز ٹرمپ سے پہلے کتنے پریزیڈنٹس آئے ہیں, 47 سال سے ایران میں یہی والا سسٹم ہے. اور ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے کہ ہر اسرائیلی پرائم منسٹر نے جا کے ایرانی امریکن پریزیڈنٹ کو کوشش کی کہ جی کسی نہ کسی طرح سے ایران پر حملہ کریں, لیکن ہر پریزیڈنٹ نے ریزسٹ کیا. تو اس کی ریزن یہ تھی کہ ایران کو کانکر کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے انہوں نے وینزویلا کو سمجھا تھا, یا کسی اور کنٹری کو سمجھتے ہیں کہ جی جائیں گے ایک دن بمباری کریں گے وہ کم کر دیں گے. اور دوسرا جو آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ ری شیپ ہوتے ہوئے بوائلڈ آؤٹ, ایبسولوٹلی. اور میں تھوڑا سا جنرل صاحب سے یا آپ سے شاید اختلاف کروں گا عامر, کہ میرا نہیں خیال ہے, دیکھیں حقیقت کیا ہے, اب پری وار میں چلے جائیں, حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی عرب ممالک تھے ان کو زیادہ تر کو ایران سے زیادہ خطرہ تھا, اسرائیل سے کم تھا. اسرائیل کے ساتھ تو بہت زیادہ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہو گئے تھے, قطر کے, یو اے ای کے اور بھی دوسرے ممالک کے, اور مطلب اگر بہت اچھی دوستی نہیں تھی تو دشمنی بھی ایسی نہیں تھی جو ایک زمانے میں عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوتی تھی. لیکن ایران کے ساتھ ان کی دشمنی تھی. تو میرا خیال ہے ہم چینل پر یہ بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں,
سو ایران اگر اسی طرح سے اگر یورینیم کے حوالے سے اس سے بچ کے نکل جائے تو وہ عرب ممالک کے لیے پھر بھی ڈینجر پوز کرے گا، اسرائیل کے لیے ڈینجر پوز کرے گا. سو ری شفلنگ ضرور ہوگی، لیکن اس ری شفلنگ میں انلیس اینڈ انٹل ایک ایسا معاہدہ ہو جس میں یورینیم انریچمنٹ جو حدود امریکہ ڈیفائن کر رہا ہے یا جو دوسرے ممالک سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایٹم بم نہ بنا لیں، اگر وہ نہیں ہوگا تو ایران ول کنٹینیو ٹو پوز اے تھریٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران نے کبھی کوئی غلط کام کیا تھا، 47 سال سے ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اور وہ بالکل غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ایران پوزڈ اے تھریٹ ٹو اسرائیل. تو انہوں نے تو پٹاخہ بھی نہیں کسی عرب ممالک میں پاڑا تھا. So میرا خیال ہے they acted with lot of maturity over the last 20-30 years despite the sanctions and despite the difficulties. اور ایون جون میں جب لاسٹ ایئر حملہ کیا امریکہ نے اور یہ کہا کہ اوبلیٹریٹ کر دیا ہم نے ان کے نیوکلیر پروگرام کو، اس کے بعد بھی ایران نے کچھ نہیں کیا. سو ایران ہیز بیہیوڈ ویری ویل اس طرح سے unlike the way America has behaved, Israel has behaved. So I hope خطے میں امن آئے جس میں ایران کے لیے آسانی ہو اور